سینیٹر فیصل واڈا صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ یہ اجازت دی گئی باقاعدہ طور پہ؟ سول ایویشن نے اجازت دی، کابینہ نے دی، دفتر خارجہ نے اجازت دی، کس نے اجازت دی؟ یہ پالیسی ڈیسیجن ہے یا کہ نہیں ایک پروسیجرل چیز ہے؟ ہوگی ٹھیک ہے؟ ارشد صاحب، انگریزی میں کہاوت ہے I want to say many things and I don't want to say anything though I've said everything۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اور میں بہت کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے زبان اب تک تیری ہے۔ ٹھیک ہے سر، آگے کیا ہے بھٹی صاحب؟ چلیں وہ پوری اس کے بعد سر میرے خیال سے یہ ٹاپک اور ڈسکشن جو ہے اس کے لیے میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کا، ہمارے فارن منسٹر ہیں، وہ آپ کو اس کی کلیئرٹی سے اس کا جواب دے سکیں گے تاکہ کوئی ابہام کسی کے دل اور دماغ میں نہ رہے۔ اچھا، جی، ان کو علم ہے؟ میں نے آپ کو ایڈوائز کی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو علم ہے اس معاملے کا، انہی کا سبجیکٹ ہے نا سر، وہی بتا سکتے ہیں۔ نبیل قبول صاحب، میں ذرا یہ علی عثمان نے آج ڈاؤن لوڈ کیے ہیں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے کہ واقعی یہ 3 عدد فلائٹس انہوں نے پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کی۔ اگر علی عثمان صاحب ذرا ہمیں یہ روٹ دکھا دیں جو سری نگر، یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، سری نگر سے لے کے شارجہ تک 3 عدد فلائٹس اڑی ہیں، اور یہ 23 اکتوبر کے بعد ان فلائٹس کا سلسلہ شروع ہوا، اور 4 نومبر تک 8 فلائٹس مزید ہیں۔ 30 سے 27 تک 3 فلائٹس گئیں اور اگلی 5 فلائٹس شیڈیول ہیں جنہوں نے پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کرنی ہے۔ کل NSC کا اجلاس بھی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نبیل قبول صاحب اس معاملے پہ کلیئرٹی آنی چاہیے کہ کس کی اجازت سے ہوا، کیسے ہوا، کوئی پالیسی ریورسل ہے یا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں ارشد، میں نے پہلے کہا نا، پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹ کا قوم انتظار کر رہی ہے، ایک کشمیر کے حوالے سے نہیں، افغانستان کے حوالے سے نہیں، اوور آل پاکستان میں جو ایشوز ہیں۔ یہ جو ایئر سپیس کا ہے، یہ ظاہر ہے، یعنی پرائم منسٹر تو یہ کہے گا، مجھے یقین ہے پرائم صاحب یہی کہے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے، اور یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ انہیں واقعی نہ پتہ ہو۔ یہ میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، ایسے سٹیٹمنٹ بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کل کی اس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ڈسکس ہو۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، آپ مودی کو رسپانسبل ٹھہرا رہے ہیں، بھارت کو رسپانسبل ٹھہرا رہے ہیں، اور آپ ایئر سپیس اپنا کھول کے دے رہے ہیں۔ واجی وہ بھی انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر سری نگر سے فلائٹس پاکستان کے اوپر سے آپ راستہ دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2008، 9، 10 میں کوشش ہوئی، دبئی سری نگر فلائٹ شروع ہوئی، پاکستان نے ایئر سپیس نہیں دی۔ تو کس نے یہ اجازت دی، کیسے یہ اجازت دی، کیوں یہ اجازت دی؟ یہ سوالات بنتے ہیں آپ کے خیال میں؟ میں بالکل، ہم پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے، اور یہ آج عمر عبداللہ نے بتایا، یعنی انڈیا سے پتہ چلا ہے، ابھی تو آپ کو پتہ چلا ہے عمر عبداللہ جو ہے، ابھی تو آپ کو پتہ چلا ہے، بات سنیں، آپ بھی ہم بھی تو قوم ہے نا، عوام ہے نا، ہم سوال کریں۔ عمر عبداللہ نے سٹیٹمنٹ کیا ہے، عمر عبداللہ کا ٹویٹ ہے، آپ لوگوں نے تو بتایا نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے طرف سے، آپ کے فورن آفس سے یہ سٹیٹمنٹ آنا چاہیے تھا، جی ہاں ہم نے ایئر سپیس جو ہے دی ہے سری نگر کے لیے، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہم نے دے بھی دی، ہم نے لے بھی لی۔ بالکل آپ ڈینائی کریں گے سینیٹر فیصل واڈا کی نہیں دی ہے؟ ایک منٹ نبیل قبول صاحب، ایک منٹ نبیل قبول صاحب، ایک منٹ سر، کہہ دیں کہ نہیں دی ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے جب بہت تیز فاسٹ یوکر آئے نا، تو ایک آپ کو ہوتا ہے فلیٹ بیک صاحب، اس کو ڈیفینسو ٹھیک ہو گیا۔ ارشاد بھٹی صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ فلائٹ ریڈار کا پورا ڈیٹا ہے، 3 عدد فلائٹس کنفرم ہیں، 5 مزید شیڈیولڈ ہیں، سری نگر ٹو شارجہ۔ کہاں سے آ رہا ہے فلائٹ ڈیٹا؟ اس کو آپ کانٹریڈکٹ کر دیں، میں آگے مزید بھی بتاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں سٹوری بغیر تحقیق نہیں کرتا۔ میں تو سر آپ کو پتہ ہے، آپ اس کو کانٹریڈکٹ کر دیں، کہیں کہ یہ جعلی ہے، کہیں آپ نے جعلی نقشے میں تو دکھائے۔ پڑھ بھی الٹا رہا ہوں، اب پتہ چلا ہے میں سیدھا دیکھ رہا ہوں۔ بھٹی صاحب، سر جواب آنے چاہیے، کس نے اجازت دی؟ سر حد ہو گئی ہے، وزیر اعظم پاکستان کو پتا ہوگا، فارن آفس کو پتا ہوگا، یہ تو ایک تھیوری ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا ہوگا، ان کو بھی نہیں پتا، کیسے ہو سکتا ہے نہ پتا ہو؟ میرے وزیر اعظم پاکستان کو، جو کشمیر کا سفیر ہے، جو کشمیر کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑ رہا ہے، جس نے ابھی کل سعودی عرب میں کہا ہے کہ ہم اچھے ہمسایوں کی طرح رہ سکتے ہیں اگر درمیان میں مسئلہ کشمیر حل نہ ہو جائے، جس نے کہا ہے کہ میں بھارت کے ساتھ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں اگر 5 اگست کا فیصلہ واپس لے لیا جائے۔ بلکہ آپ نے بہت اچھا کیا، یاد کروا دیا ناظرین، وزیر اعظم نے دوبارہ دہرائی تھی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات تب تک بحال نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے ڈیسیژن ریورس نہیں کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔ جب تک ہندوستان 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھایا تھا کشمیریوں کے اوپر، جب تک وہ اس کو ریورس نہیں کرتا، کسی قسم کی نارملائزیشن نہیں ہو سکتی۔ یہ میں بار بار کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی پاکستان کسی قسم کی نارملائزیشن نہیں ہو سکتی، اور ناظرین اس حوالے سے ہم نے آج سول ایویشن اتھارٹی کو
چند سوالات بھیجے. ہم نے سول ایویشن اتھارٹی سے پوچھا کہ کیا سول ایویشن اتھارٹی نے اوور فلائٹ رائٹس دیے ہیں پاکستانی ایئر سپیس کی سری نگر سے متحدہ عرب امارات تک اور دیگر ڈیسٹینیشن پہ. تو سول ایویشن اتھارٹی کے سرکاری ذرائع نے ہمیں بتایا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کا انٹرنیشنل کنونشن کے تحت سائنڈ ایگریمنٹ کے تحت بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے. اس میں 1945 میں یونائٹڈ انڈیا نے ایک IASTA سائن کیا تھا، انٹرنیشنل ایئر ٹریفک ایئر ٹرانسپورٹ ایگریمنٹ. IASTA 1945 میں سائن ہوا تھا، یونائٹڈ انڈیا نے کیا تھا، اور اس کے بعد جب 1947 میں پاکستان بنا تو ہم نے اس کو ریٹیفائی کیا تھا ایز پاکستان. اور اس کے بعد جو 1944 کا انٹرنیشنل کنونشن ہے مونٹریال کا، اس کے بھی انڈیا اور پاکستان سگنیٹری ہیں. سول ایویشن اتھارٹی کے سرکاری ذرائع نے ہمیں بتایا کہ پاکستان اور انڈیا کا جو آپس کا بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے جس کو ایئر سروس ایگریمنٹ کہتے ہیں وہ 1976 میں سائن ہوا. ان سارے ایگریمنٹس کے تحت انڈیا نے پاکستان کو اور پاکستان نے انڈیا کو کل رائٹس دے رکھے ہیں ٹو اینڈ فرام آل آف دیئر ایئرپورٹس ٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹس، اور اسی طرح فضائی حدود کی یوٹیلائزیشن بھی ہے اور اس میں لینڈنگ اور ٹیک آف بھی الاؤڈ ہے. تو یہ معاہدے جو کہ انٹرنیشنل معاہدے ہیں جن کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کے تحت انڈیا ہمیں رائٹس دیتا ہے اور ہم انڈیا کو رائٹس دیتے ہیں. تو یہ جو سری نگر کی فلائٹس ہیں یہ سن 2000 سے سٹارٹس ہوئیں. ہم نے سوال جو ان سے مزید بھیجے تھے انہوں نے تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ 2008 سے ہم نے ان کو سری نگر سے سب سے پہلے انڈیا ایئر کو رائٹس دیے اور اس کے بعد ان کی پرائیویٹ ایئر لائن اسپائس جیٹ اور انڈیگو ایئر ان دو کو رائٹس دیے، اور پھر اس کے بعد جو گلف کیریئرز ہیں اس میں ایئر عربیہ اور کویت اور فلائی دبئی ان کو بھی رائٹس دیے. پھر ہم نے ان سے سوال کیا کہ کیا کابینہ کی اس حوالے سے کوئی اجازت مانگی گئی تھی، تو جواب آیا کہ کابینہ کے پاس تو تب جانا ہو جب ہم اوور اینڈ ابو کوئی چیز دینا چاہ رہے ہوں. ایک کوالٹی سائنڈ ایگریمنٹ ہے دو ممالک کے مابین، یہ سارے رائٹس اسی کے تحت دیے جا رہے ہیں. کوئی نئی چیز آتی ہے، کل کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوئی نیا ایئرپورٹ ان کا بنتا ہے جہاں کے لیے وہ ہم سے رائٹ مانگتے ہیں، اس کے لیے پھر ہم ڈیفینیٹلی جائیں گے کابینہ کے پاس یا کہیں اور کسی اور سے پوچھیں گے. جو آلریڈی ایگریڈ سروس ایگریمنٹ ہے اس کے تحت ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہم نے ان سے سوال کیا کہ کیا دفتر خارجہ سے آپ نے اس حوالے سے پوچھا، تو سول ایویشن اتھارٹی کے سرکاری ذرائع نے ہمیں بتایا کہ دفتر خارجہ نے آج تک سول ایویشن سے نہیں کہا، نہ کہیں رائٹنگ میں ہم سے پوچھا، نہ سول ایویشن اتھارٹی کو کوئی ایڈوائز دی. اگر دفتر خارجہ آئے اور کہے کہ آپ یہ نہ دیں تو پھر یہ ہم روک دیں گے، یا کوئی اور ایجنسی کہے تو پھر ہم یہ روک دیں گے. لیکن یہ کہ جب تک رائٹس ہیں ہمارے آپس میں معاہدے کے تحت وہ ہمیں دینا لازمی ہے، اور اگر وہ ہم نہیں دیتے تو انڈیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتا ہے ہمارے اگینسٹ اور ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. اور جب ہم نے سوال کیا جی کتنی فلائٹ سری نگر سے اڑی ہیں اور پاکستانی ایئر سپیس انہوں نے پچھلے 1 مہینے میں استعمال کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ایئر گو نے سٹارٹ کیا ہے آپریشن 23 اکتوبر سے، اور اس نے ابھی تک 3 فلائٹس آپریٹس کی ہیں جنہوں نے پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کی ہے. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.